ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج کے ویلاگ کے اندر بھی ہم کوشش کریں گے کچھ بین الاقوامی اور پاکستان کی خبروں پر اپنا تجزیہ دیں، لیکن ہم ابتدا جو ہے اس وقت آپ کی اپنے تجزیے کی جو ہے بین الاقوامی خبروں سے کریں گے، کیونکہ اس وقت بین الاقوامی خبریں ساری دنیا میں اہمیت کی حامی ہوتی جا رہی ہیں، اور جیسے کہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ روس اور یوکرائن جنگ جو ہے اب اس کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے، اور کل میٹوپول کے اندر رات کو یوکرائن کی فوج نے امریکی ہائی مارکس کے ذریعے بڑے حملے کیے روس کے ٹھکانوں پر، جس کی وجہ سے روس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کے بعد پیوٹن نے ایک اہم آج میٹنگ بھی دوبارہ طلب کی ہے، لیکن ساتھ ہی روس نے ایران کی جانب سے دیے ہوئے کامیکازی ڈرونز کے ذریعے بڑے حملے کیے ہیں، اور انہوں نے اس وقت یوکرائن کے ڈونیسک، لوہانسک، اڈیسا، ماریوپول اور ڈونباس کے علاقوں کے اور ان کی گرد و نواح میں بڑے حملے کیے ہیں، اور ساری رات بڑی تعداد کے اندر انہوں نے اس پر میزائلیں پھینکی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ پتہ لگا ہے کہ وہاں تو ایک تو جتنے بھی ان کے توانائی کے جتنے بھی پاور ہاؤس تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور توانائی کی اگر تباہی کی بات کی جائے تو یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، انہوں نے آج خود کہا ہے کہ روس جو ہے وہ تمام ان کے جو توانائی کے اور جو بجلی کے جو وہاں پہ جتنی بھی تنصیبات ہیں اور جو پاور سپلائی ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سردیوں کے اندر تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے سردی سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس میں کثیر تعداد میں اموات بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو معاملات جو خطرے والے ہیں، جس پہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو روس کے جو سپلائی ہے، آئل سپلائی، اس کے اوپر جو کیپ لگانے کی بات کی ہے، اس کی وجہ سے پیوٹن بہت زیادہ ناراض تھے، لیکن آج ایک بات اور جو ہے کنفرم ہوئی ہے، وہ کنفرم یہ ہوئی ہے، بلکہ دو باتیں جو ہیں کنفرم ہوئی ہیں۔ ایک یہ کنفرم ہوئی ہے واشنگٹن کے ذرائع سے، اور جو بیجنگ کے جو ذرائع ہیں، مطلب رشیا، ماسکو کے ذرائع کو چھوڑ کر بتا رہا ہوں، ان کے جو وہاں پہ ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ نے یوکرائن کو کہا ہے کہ وہ روس کے اندر حملے کرے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس جنگ کو بڑھاوا دیا جائے یا آگے بڑھا جائے یا روس کو مزید پرووک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تو یہ بیان جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، اور دوسرا جو ایک اور بیان آیا ہے وہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے آج یہ کہا ہے، ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ اس بیان میں یہ کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ روس اور یوکرائن جنگ جو ہے اب دنیا میں دوسرے خطے تک پھیلے گی، اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ نیٹو کو شاید اب روس کے ساتھ براہ راست جنگ میں جانا پڑے گا۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے، یہ دو بیانات کے بعد جو ہے بین الاقوامی تمام تجزیہ نگار اور دفاعی اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو اب بڑھنے سے شاید ہی کوئی عجیب، کوئی ایسا اگر کوئی نمرک کہتے ہیں کہ معجزہ اگر ہو جائے کوئی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور جو بین الاقوامی خفیہ ادارے ہیں ان کے ذریعے جو ملنے والی اطلاعات ہیں ان سے بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ روس جو ہے مجبور ہو کر اس نے اپنے تمام جو ڈیفنس کے جتنے بھی مطلب جو کر سکتا ہے وہ اس نے لینے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے آج، جو حالانکہ آج اتوار ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے مغرب کے اندر عموماً بڑے بڑے تمام ادارے آرگنائزیشن بند ہوتے ہیں، لیکن جو گزشتہ 48 گھنٹے سے جو صورتحال اچانک بدلی ہے اس کی وجہ سے کئی دفاتر یا وہ جو کہ بین الاقوامی معاملات میں یا یورپین یونین کے یا نیٹو کے یا جو بھی ہیں سائیڈ لائنز کے اندر، وہ اس وقت بہت زیادہ متحرک ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اگر حملہ ہوا تو جواب کے اندر روس جو ہے سب سے پہلے جو ہے نیٹو کے کچھ ممالک کو، جس کے اندر سب سے پہلا نشانہ جو کہتے ہیں پولینڈ ہوگا، پولینڈ کے بعد وہ نیدرلینڈ کو اور لٹویا کو اور اسٹونیا کو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پولینڈ کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے انفینٹری امریکہ کی آ چکی ہے، اسٹونیا کے اندر بھی پہنچا رہے ہیں، اور بیلجیم اور ہالینڈ کا بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ بیلجیم، ہالینڈ اور اٹلی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے آلریڈی اپنے نیوکلیئر آرسنلز لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو ہے معاملات جو ہیں بگڑتے جا رہے ہیں، اور ایک جو سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے
کہ جس اسکندر میزائل کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، اسکندر میزائل جو ہے اب روس نے لگا دیے ہیں، اور لگانے کے بعد ان کو بالکل ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس تمام صورتحال کے اندر لگتا ایسا ہے کہ روس نے خطرے کو بھانپ لیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بین الاقوامی جو تجزیہ نگار ہیں اور دفاعی مبصر جو یورپ کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ 25 جنوری تک یہ کوشش کریں گے کہ 25 جنوری سے پہلے اگر یہ یوکرین کو میں اپنے اہداف اگر روس نے حاصل کر لیے تو کر لے گا، ورنہ 25 دسمبر کے فوراً بعد جو ہے روس اس بات کا بالکل انتظار نہیں کرے گا کہ امریکہ کی طرف سے یا نیٹو کی طرف سے براہ راست کوئی کارروائی ہو۔ روس پہلے جو ہے انیشیٹو لے لے گا، اور اس کا جو کل ہے اعلان بھی رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رائٹ ہے کہ اب ہم پری ہیمپٹیو اسٹرائک کر سکتے ہیں، جیسا کہ پری ہیمپٹیو اسٹرائک اس سے قبل امریکہ کرتا رہا ہے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو پھر ہم نے جب اس کا جائزہ بین الاقوامی طور پر اور مزید ماہرین سے لیا، اور جو فوجی بھی ہیں ذرائع، فوجی دفاعی ذرائع، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی جنگ اگر ہوگی تو اس کی شروعات جو ہے یا بالٹک سی سے یا پھر بلیک سی سے ہوگی، کیونکہ بلیک سی کے دونوں جانب جو ہے اس وقت روس کا جو ہے گھیراؤ نیٹو کر رہی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے معاملات مجھے لگتا ہے کہ یہ انتہائی جو ہے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا جو ہے اس پہ ایک بہت بڑے خطرے سے گر رہی ہے۔ دوسری جانب ایک بات اور بھی ہے کہ روس کے جو مسلسل جو جنگ، جیسے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، اور یہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ روس نے جو مسلسل سلو مومنٹ کے اندر جو اپنی جنگ کو جاری رکھا تھا، اس کی وجہ سے روس کو نقصان ہوا، اور روس نے ابھی تک اپنے بڑے ہتھیار استعمال نہیں کیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روس کے جو بڑے ہتھیار ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور اس کا اثرات جو ہے وہ جس جگہ بھی استعمال کی جائے گا وہ پڑوس کے یورپی ملکوں کو متاثر کرے گا۔ اس لیے روس کی پوری یہ کوشش رہی تھی کہ اس حد تک نہ جائیں، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ روس جو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ انف کی پالیسی پہ آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے نتیجے میں ایک جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوئی کہ جہاں تک یوکرین کے جو مطلب پرابلم ہو رہی ہے، یوکرین کو ظاہر ہے یورپ کے پورے 25-26 ممالک جو اسلحہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی اسلحے کی ایک قلت ہو رہی ہے، لیکن اب روس کو بھی سنا ہے کہ میزائل کی قلت ہو رہی ہے، لہٰذا روس نے ایران کے ساتھ جو کل میں نے بتایا تھا کہ جو معاہدے کیے ہیں، اس معاہدوں کے تحت اب یہ بات آج اور کنفرم ہو گئی کہ تقریباً بہت بڑی کھیپ جو ہے کامیکازی کی اور ذوالفقار کی اور دوسرے جو میزائل ہیں وہ جو ہے رشیا کو پہنچ چکے ہیں، جس کے اوپر کہ امریکہ نے ان کو وارن کیا تھا۔ اب یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے، اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ میزائل جو ہے وہ رشیا وصول کر چکا ہے، اور انہی میزائل کے آنے کے بعد کامیکازی میزائل جو ہیں ان کے بعد کل یہ جو ہے میلٹوپول کے اندر روس نے بڑے حملے کیے، اور روس کے حملے بڑھ گئے۔ اس تمام پس منظر کے اندر جو خاص بات ہے، روس کے ساتھ ایران کا اور جو شمالی کوریا کا جو ایک نیکسس بنا ہے وہ اس لیے بنا ہے، اور اس کی بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور ہمیں سفارتی ذرائع نے کہا ہے کہ پس پردہ جو ہے بیک چینل کے اندر روس نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کو نیوکلیئر توانائی کے حوالے سے اس کی بھی مدد کرے گا اور شمالی کوریا کی بھی مدد کرے گا، تو جس کے نتیجے میں شمالی کوریا جو ہے وہ بھی روس کو ہے اپنے میزائل دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی روس کے پاس جو سب سے بڑا ایک اس کا اپنا جو اسکندر میزائل ہے، اور وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور میں اس پہ بتا چکا ہوں کہ وہ صرف 9 منٹ کے اندر جو ہے امریکہ کے بڑے شہر نیو یارک اور واشنگٹن کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ساری تمام صورتحال جو ہے یہ ہے، لیکن اس کی تمام وجہ جو میں نے آپ کو تجزیہ دیا ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب یہ لگتا ہے کہ روس جو ہے نا اب پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ روس کے ساتھ جو ہے ایک اندر ایک جو اس کے تحت انٹرنل مطلب جو ہے ان کی سچویشن ایسی آ گئی کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں اب روسی خود کہہ رہے ہیں کہ یا تو روس کو جو شکست ہوئی ہے، جو روس کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر لوگ جو ہے وہاں مظاہرے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک اور سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جو کہ پیوٹن کو پرووک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ روس کے مختلف علاقوں میں اچانک بڑی آگ لگنے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ جو آگ لگنے کے اچانک واقعات ہیں اس کی وجہ سے بھی پیوٹن بہت زیادہ پریشان ہے، اور پیوٹن کے جو قریبی ذرائع ہیں اور روس کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ بین الاقوامی طور پر امریکہ اور یوکرین کی سازش ہے، جو پراکسیز جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے ذہن میں آپ کو تیار رہنا ہوگا کہ اس کے اثرات جو ہے براہ راست پاکستان پہ بھی ہوں گے۔
اچھا، بنگلہ دیش کے اندر نئے انتخابات کے لیے بڑی زبردست طریقے سے وہاں تحریک چل رہی ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں اس وقت وزیر اعظم جو ہے اس کے ہاؤس کا گھیراؤ بھی کرنے جا رہے ہیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ لگا تھا، تو اس سے پتہ یہ لگا تھا کہ حالات جو ہیں وہاں پہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ از خود نکل رہے ہیں۔ تو ایک طرف پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کچھ یہی حال ہے۔ تو پاکستان کے لیے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، تو آج پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور سیاسی باب کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی، سیاسی باب ہی کہہ لیں آپ۔ سلمان شہباز صاحب جنہیں عدالت نے مفرور قرار دیا تھا وہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ آ جائیں اور آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، اور آج وہ آرام سے اپنے گھر کے اندر ہیں، اور گھر میں کل وہ عدالت میں جائیں گے، اور ایک مفرور شخص کو جس کو کہ عدالت نے مفرور قرار دیا تھا، مفرور کا آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہے جہاں بھی ہے فوراً گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن آج وہ دیکھ لیں کہ وہ آج آرام سے اپنے گھر پہ ہیں گزشتہ 24 گھنٹے سے، اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ پاکستان کی عدالتوں کا مذاق بناتے ہوئے، اور جو ساری دنیا نے اخبارات میں پڑھا تھا اس کو سب دیکھتے ہوئے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، قوم بھی کیا فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ عدالت کا فیصلہ درست تھا یا عدالت کا یہ فیصلہ درست ہے؟ قوم تو خیر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، مجھے قوم تو فیصلہ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، عدالتیں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا کون سا معاملہ درست تھا یا کون سا غلط۔ دوسری ایک بڑی اہم خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سرحد پہ چمن سے آج حملہ ہوا ہے، جس پہ تقریباً 5 افراد کے ہلاک ہونے کی اور 20 یا 22 کے قریب شدید زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے، اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پہ فی الحال الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جو میں نے ابھی معلومات کرنے کی کوشش کی تھی تو سر دست تو مجھے بھی فوری طور پر نہیں پتہ لگا، لیکن افغانستان کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے پہلے گولی چلی تھی، لیکن اس چیز کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ پاکستان تو پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ TTP، لیکن جیسا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام دیے جاتے ہیں، پاکستان نے بھی ان کی طرف اس کا جوابی کارروائی کی ہے، اور اس جوابی کارروائی میں ابھی کتنا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں تو ابھی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ سننے میں ضرور آیا ہے کہ پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسرا، آج عمران خان صاحب نے دوبارہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی، وہ تو نارملی جو بات کرتے رہتے ہیں کہ جو ان کے حکومت میں جو کچھ تھا، یہ تو خیر دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے اندر حالات بہت بہتر تھے اور ہٹائی گئی، اور جو کچھ بھی ہوا آپ کو پتہ ہے، اس مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو باتیں گزر جاتی ہیں اس کو ظاہر ہے اس کو ڈسکس کرنے سے سوائے نقصان کے ٹائم کی ضیاع کی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آج اہم بات جو عمران خان صاحب نے کہی ہے وہ یہ کہی کہ اگر پاکستان نواز شریف آتے ہیں تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ بہرحال یہ ان کا خیال ہے، لیکن میں اس بات پہ بحیثیت ایک تجزیہ نگار میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر عمران خان کا غیر ضروری بیان تھا، یہ عمران خان کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا، کہتے رہے کہ جس وقت اسحاق ڈار آئیں گے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ یاد ہوگا جب اسحاق ڈار تھے تو کیا کہا کرتے تھے PTI کے لوگ، سب آپ ریکارڈ پہ پڑھے ہیں، وہ اسحاق ڈار بھی آ گئے، اس کے بعد پھر آپ وہ دیکھیں مریم نواز کو نہیں جانے دیں گے، وہ بھی چلی گئیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں سارے کے معاملہ، شہباز شریف بھی وزیر اعظم بن گئے، سارے کام ہو گئے، نواز شریف بھی آتے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے PTI کی طرف سے صرف لفظی اور گولہ باری اور وقت سے پہلے جو ہے ہر بات بتانے کی، جو پتہ نہیں کیوں میری ایک سمجھ سے، میں تو اس پہ کچھ کہتا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جیسے میں نے کہا نا کہ لوگ اصل میں کچھ چاہتے ہیں کہ بس ہمیشہ جو PTI والے وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ سے بس PTI کی تعریف ہی ہو، مسلم لیگ نواز والے چاہتے ہیں PDM والے کہ ہر جگہ PDM کی تعریف ہو اور ادھر سے عمران خان کو برا بھلا کہا جائے، لیکن اصل میں جو صورتحال ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ تجزیہ نگار بتا رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے بہت پہلے جو میرے ویلاگس دیکھتے ہیں، میں آج بھی جو میرے اخبارات میں آج بھی میرا سٹینڈ وہی ہے کہ میں کہتا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا آئی واز دا فرسٹ پرسن، جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں اسمبلیوں سے باہر نکل رہا ہوں تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو نقصان ہوگا، لیکن اس وقت میری کئی ان کے مرکزی لوگوں سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا جی فیصل صاحب جس وقت آپ سیاست کرتے تھے وہ سیاست کچھ اور تھی، آج کی سیاست کچھ اور ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو سیاست اسمبلیوں سے نکلنے کا کتنا نقصان ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ پنجاب اسمبلی سے نکلنے کی انہوں نے بات کی، پھر بھی ہم نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے، لیکن لوگ نہیں مانے، اور آج بھی اس لیے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دسمبر کے اندر اسمبلیاں توڑ دیں گے، لیکن میں آپ کو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، یہ بالکل کنفرم بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے اس وقت جیسے میں نے کل کہا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہو رہے ہیں، جو ان کے کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ PTI کو بند گلی میں لے کے چلے گئے،
چودھری پرویز الہی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اب اسمبلیاں توڑنے کے موڈ میں نہیں ہے. میں آپ کو پکی خبر بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے بعد میں راضی ہو جائیں, لیکن آج تک کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. جیسے کل میں نے کہا تھا, آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہوں کہ 20 سے 25 لوگ جو ہیں فوری طور پر وہ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے معاملات درست نہیں ہوتے اور اگر رویہ یہی رہتا ہے اور اس کے اندر اگر لچک نہیں آتی, کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر پتہ نہیں اب میں اس میں خان صاحب کے میں ساتھ ہوں, خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. کیا ان کو کوئی ان کے پلان ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی ان کی بات ہوئی ہے, لیکن جو رویہ جس طرف خان صاحب لچک باز, خان صاحب نے بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ میں ان سے کیا بات کروں. بھئی آپ کو معلوم ہے ان سے بات آپ نے یہی کرنی کہ آپ ان سے بیٹھ کے انتخابات کے اوپر بات کریں, کیونکہ جب انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ آپ پہلے بغیر شرائط کے ہم سے آ کے بات کریں, تو جب آپ کے پاس ووٹ آپ کے موجود ہیں, قوم آپ کے ساتھ موجود ہے, تو پھر آپ کو بات کرنے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے وہ خان صاحب اپنے ایک موقف کے اندر لچک نہیں لا رہے, اس کا تمام فائدہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ہوتا جا رہا ہے. اب ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسرا میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی تھی اور میں مختلف لوگوں سے میرا رابطہ بھی رہتا ہے, سیاسی شخصیات جو غیر جانبدار لوگ ہیں, اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس معاملات کے اندر تھوڑا سا وہ لچک پیدا کریں, کیونکہ پاکستان کے سرحدی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن فوری طور پر بہت مشکل ہے, اگر ہوں گے تو مئی اور جون سے پہلے نہیں ہو سکتے, کیونکہ پاکستان کے پاس ایک تو اس وقت پیسہ نہیں ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی 2 ریاستوں نے کہہ دیا کہ آپ پہلے اپنے معاملات کو درست کریں, اعلان کریں, الیکشن کا اعلان کریں, یا کم از کم یہ بات نظر آئے کہ عمران خان صاحب جا کے اگر اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں, اور اگر پی ٹی آئی چلی جاتی ہے, اور اگر نیکسٹ الیکشن کے لیے کو بات چیت شروع ہوتی ہے, تو پھر پاکستان کے دوست ممالک بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان کی کوئی مدد کریں گے یا کوئی بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان میں جو اس وقت سفارت خانے جو موجود ہیں وہ یہی خبر دے رہے ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ شاید میری بات اگر کوئی نہ مانتا ہو, اپنی بات ہے, لیکن جو تجزیہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو اس وقت خان صاحب کی جو پوزیشن ہے, جو خان صاحب کے حوالے سے اس وقت جو بین الاقوامی سفارتکار جو ڈپلومیٹک جو وائر جا رہی ہے ان کے ملکوں میں, وہ یہی جا رہی ہے کہ لچک خان صاحب کی طرف سے نہیں ہو رہی, اور معاملہ جو ہے پاکستان کا اسی طرح ہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات زیادہ خراب ہو جائیں. ڈیفالٹ کی جہاں تک بات ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جے یو آئی کے منحرف رہنما جو ہے حافظ حسین احمد صاحب, ان کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ وہ جا رہے ہیں دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان کو اس حوالے سے بڑا فائدہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ حسین احمد صاحب جو علیحدہ ہوئے تھے, ان کی اصل وجہ یہ تھی, جو عمران خان کا ایک موقف تھا نا کہ پارٹیوں کے اندر جو مورثی سیاست ہوتی ہے, انہوں نے کہا تھا میں اس کے سخت خلاف ہوں. تو اسی بات کے اوپر انہوں نے مورثی سیاست کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اور ایک بات میں اور, جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر میں کمزوری دیکھتا رہا ہوں کہ جو لوگ جو جماعتیں نہیں ہیں, مثال کے طور پر کرپشن کے اندر جماعت اسلامی ہو گئی, یا یہ حافظ حسین صاحب تھے ان کا گروپ تھا, یا اور 2-3 جماعت ہیں, طاہر القادری صاحب کی جماعت ہیں, اور جو جماعت ہے جو کرپشن کے اندر نہیں ہے, کم از کم پی ٹی آئی کے اندر ایک پولیٹیکل ایک وفد کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جا کے کم از کم وہ دوسری سیاسی پارٹیوں سے ملے جو کہ کرپشن, لیکن وہ کوئی کسی سے مل رہا ہے. ٹوٹل بند گلی کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کی سیاست ہو رہی ہے, جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ پورے رابطے کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی سے بھی ان کے رابطے ہو رہے ہیں, صدر عارف علوی سے بھی ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, صدر عارف علوی سے بھی بیک چینل کے اندر رابطے ہو رہے ہیں. صدر عارف علوی کا رابطہ چودھری شجاعت سے بھی ہو چکا ہے اور نواز شریف سے بھی ہو چکا ہے, لیکن یہاں سے کچھ معاملات جو ہے سارے بند گلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. جو بھی صورتحال ہوتی ہے دیکھتے ہیں. پاکستان کی صورتحال جو ہے انتہائی دھماکہ خیز مرحلے میں داخل ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 1-2 ہفتے آنے والے جو ہیں, اس میں کوئی مارکا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور یہ اونٹ یا تو ادھر بیٹھے گا یا ادھر بیٹھے گا. جو بھی ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.